بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساگو دانے کو ہمارے بزرگ صحت مند رہنے کے لیے اور لمبی عمر پانے کے لیے صدیوں سے استعمال کرتے آئے ہیں، لیکن آج کل کے جدید دور میں ساگو دانے کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ساگو دانہ کسے کہتے ہیں اور ساگو دانہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ساگو دانہ کیا ہے اور کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ ساگو دانے کے فوائد بھی بتائیں گے، ساگو دانے کا صحیح استعمال بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کن لوگوں کو ساگو دانہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ساگو دانہ سفید رنگ کے موتیوں جیسے دانے ہوتے ہیں۔ اردو میں اس کو ساگو دانہ کہا جاتا ہے، ہندی میں اسے سابو دانہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ انگلش میں اس کا نام ساکو ہے۔ ساگو دانہ درخت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے درخت کو ساکو پلم کہا جاتا ہے۔ ساگو دانہ ہلکی پھلکی لیکن طاقت بخش غذا ہے۔ ہلکی پھلکی اور آسانی سے ہضم ہو جانے کی وجہ سے اسے مریضوں کو استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ساگو دانہ صرف مریضوں کو استعمال کروانے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ ساگو دانہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے اور ہر ایک کو چاہیے، وہ بچہ ہو، بڑا ہو یا بوڑھا ہو، اس کو ساگو دانہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ساگو دانہ میں کیلشیم، آئرن، فاسفورس، پوٹاشیم، پروٹین اور فولک ایسڈ پائے جاتے ہیں۔ ساگو دانے کے استعمال سے جسم میں طاقت آتی ہے اور جسمانی کمزوری اور لاغر پن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ ساگو دانے کا استعمال لازمی کریں جو بہت جلد تھک جاتے ہیں یا جسم میں کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو جم جاتے ہیں اور ورک آؤٹ کرتے ہیں، مسلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ساگو دانے کا استعمال لازمی کریں۔ ساگو دانے کا استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں چستی اور توانائی محسوس کریں گے۔ ساگو دانہ بڑھتی ہوئی عمر کے بچوں کو لازمی استعمال کروائیں۔ ساگو دانہ نیوٹریشن سے بھرپور بچوں کی گروتھ ہوگی۔ وہ بچے جو قد نہیں نکال رہے یا وہ ماں باپ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دراز قد ہوں، وہ ماں باپ اپنے بچوں کو ساگو دانے کا استعمال لازمی کروائیں۔ حاملہ خواتین ساگو دانے کا استعمال لازمی کریں، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور آنے والے بچے کے لیے بھی ساگو دانے کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ ساگو دانے کا استعمال کرنے سے ان کا ہونے والا بچہ صحت مند اور خوبصورت پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ ساگو دانہ کیلشیم سے بھرپور ہے، اس لیے ساگو دانے کا استعمال جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ جن لوگوں کے دانت میں کیڑا لگ گیا ہے، یعنی کہ کیوٹی کا مسئلہ ہے، وہ بھی ساگو دانے کو ضرور استعمال کریں۔ بزرگ افراد کو ساگو دانے کا استعمال لازمی کروایا جائے۔ ناظرین، وہ لوگ ساگو دانے کا لازمی استعمال کریں جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے۔ ساگو دانے کا استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ ویسے تو ساگو دانے کا استعمال آپ روزانہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہفتے میں 2 سے 3 بار بھی ساگو دانے کا استعمال کیا جائے تو ساگو دانے کا استعمال آپ کے معدے کے لیے بہت بہترین رہتا ہے۔ جن لوگوں کو بد ہضمی کا مسئلہ رہتا ہے، وہ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں اور دوپہر کے وقت ساگو دانے کی کھیر استعمال کریں۔ جن لوگوں کو گیس کا مسئلہ رہتا ہے، دن میں 2-3 بار اگر ساگو دانہ استعمال کر لیا جائے تو یہ مسئلہ دور ہو جائے گا۔ ساگو دانہ پیٹ کے لیے ہلکا ہوتا ہے، اس لیے جن لوگوں کے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے وہ لوگ دوپہر کو ساگو دانے کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے وہ لوگ بھی ساگو دانے کی کھیر کا استعمال کریں، انشاءاللہ پرانی سے پرانی قبض رفع ہوگی۔ دبلے پتلے اور کمزور جسم کے افراد ساگو دانے کو استعمال کر کے اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں۔ ساگو دانے کے استعمال سے آپ کے جسم میں چربی نہیں بلکہ آپ کا مسلز ماس بڑھے گا اور آپ صحت مند طور پر اپنا وزن بڑھا پائیں گے۔ پچ کے چہرے والے افراد روزانہ ساگو دانے کی کھیر کا استعمال کریں، انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں میں ان کا جسم صحت مند ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے وہ لوگ بھی ساگو دانے کو استعمال کریں۔ ساگو دانے کا استعمال
اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ ساگودانے کا روزانہ استعمال آپ کی یادداشت کو بڑھائے گا، آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں کی آنکھیں پڑھتے وقت یا ٹیلی ویژن دیکھتے وقت گھبراتی ہیں وہ لوگ ساگودانے کا روزانہ استعمال کریں۔ ساگودانے کا استعمال کسی قسم کی بھی اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری یا دماغی کمزوری ہو کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ اب آپ کو ساگودانے کی کھیر بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ساگودانے کی کھیر بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں وہ ہیں 50 گرام ساگودانہ اچھی طرح دھو لیں اور 1 گھنٹے کے لیے بھگو دیں، اور 1 لیٹر دودھ لینا ہے۔ اب اس 1 لیٹر دودھ میں 50 گرام ساگودانہ ڈالنا ہے۔ چاہیں تو آپ دودھ کو تھوڑا سا گرم کر کے بھی ساگودانے کو شامل کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ ساگودانہ شامل کر کے نیچے آگ جلا سکتے ہیں، یہ مرضی آپ کی ہے۔ ناظرین، ساگودانے کی کھیر کا طریقہ بالکل ویسا ہے جس طرح آپ چاولوں کی کھیر تیار کرتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں ہم نے چاولوں کی جگہ ساگودانہ استعمال کیا ہے۔ آپ نے ساگودانہ پکاتے وقت ساتھ ساتھ چمچہ ہلانا ہے۔ اگر آپ چمچہ نہیں ہلائیں گے تو جو نیچے پیندے میں ہوگا وہ جلنا شروع ہو جائے گا، اس لیے ساتھ ساتھ چمچہ ضرور ہلاتے جائیں۔ جب ابال آ جائے آگ تھوڑی آہستہ کر دیں، اس طرح ساگودانہ پھولنا شروع ہو جائے گا۔ جوں جوں دودھ گرم ہوگا، دودھ میں ابال آئے گا، یہ ساگودانہ کو پھلاتا جائے گا۔ یہ ساگودانہ کرسٹل لائٹس ہو جائے گا جوں جوں پکاتے جائیں گے۔ ساگودانہ پہلے سے موٹا اور سائز میں دگنا ہو جائے گا۔ پہلے یہ سفید موتیوں کی طرح ہوتا ہے اور پکنے کے بعد کرسٹل کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 چمچ چینی شامل کرنی ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ اس ساگودانے کی کھیر میں گڑ بھی شامل نہیں کریں گے اور نہ ہی چینی۔ ساگودانے کی کھیر پکتے وقت پہلے پتلی ہوتی ہے، پھر بعد میں گاڑھی ہوتی جاتی ہے۔ ساگودانے کی کھیر کے لیے آپ چاہیں تو اس میں میوے شامل کر سکتے ہیں۔ ساگودانے کی کھیر کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے، اس کا ذائقہ بالکل چاولوں کی کھیر جیسا ہوتا ہے۔ اب ساگودانے کو استعمال کیسے کریں گے وہ بھی نوٹ کر لیں۔ اگر آپ روزانہ ساگودانے کی کھیر استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ 50 گرام کے قریب روزانہ ساگودانے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ساگودانے کی کھیر بناتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ساگودانے کے دن میں 2 حصے کر لیجئے۔ اس کھیر کو اگر ایک ساتھ کھانا چاہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ آدھی کھیر آپ دوپہر کو کھائیں اور آدھی کھیر آپ رات کو، رات کے کھانے کے بعد کھا لیں یا رات کے کھانے کے ساتھ کھا لیں۔ تو آدھی کھیر ناشتے میں کھائیں اور آدھی کی دوپہر کے کھانے میں استعمال کی جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں وہ لوگ ساگودانے کا روزانہ استعمال ہرگز نہ کریں، بلکہ وہ ہفتے میں 2 سے 3 بار ساگودانے کا استعمال کریں، ان کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ ساگودانے کا استعمال اگر موٹاپے کے شکار لوگ روزانہ کریں گے تو ان کا وزن مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو ساگودانہ روزانہ استعمال کروائیں۔ اگر بچے ساگودانے کا روزانہ استعمال کریں گے تو ان کی ہائٹ بڑھے گی، ان کا وزن بڑھے گا۔ جن بچوں کا وزن نہیں بڑھ رہا، ماں باپ پریشان ہیں، وہ بھی ساگودانے کی کھیر استعمال کر سکتے ہیں۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ مالٹے کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ ناظرین، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ گرم دودھ یا کافی کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے جسم کی جلد ملائم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ خون کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ نمبر 1 پر ہے۔ ناظرین، قوت بڑھانے والی چیزیں، ہلدی والا دودھ کا استعمال روز کریں۔ دار چینی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کھانے میں ہلدی کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ میں تھوڑا شہد ڈال کر پئیں۔ دودھ میں سونف ڈال کر پئیں۔ مکھن اور بھینس کا دودھ استعمال کریں۔ سونف والی چائے روز پئیں۔
دینے والی چائے روز پئیں، ساگودانہ روز کھانے کی عادت بنائیں، دہی میں لہسن ڈال کر پئیں۔ اگر کسی عورت کا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ 40 دنوں تک روزانہ سورہ ملک کو پانی پر دم کر کے پی لے۔ خواب میں مٹھائی بانٹنا خیر و برکت کا موجب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ پتا اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ رات 11 بجے سوتے نہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جاگتے نہیں۔ خرگوش ایک ایسا جانور ہے جس پر پانی ڈالو تو بے بہا دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کولیسٹرول بڑھنے کی علامات جنہیں نظر انداز مت کریں: ٹھنڈے ہاتھ اور پاؤں، تھکاوٹ اور کمزوری، سیڑھیاں چڑھتے وقت سانس کی قلت، اچانک وزن میں اضافہ، سر درد اور چکر آنا، بھوک کی اقسام، معدے کی بھوک، آپ جسمانی طور پر بھوکے ہیں یعنی پیٹ میں درد، سر درد یا دیگر جسمانی علامات، منہ کی بھوک، آپ ایک مخصوص ذائقہ یا ساخت چاہتے ہیں یعنی میٹھا، نمکین، کریمی، دل کی بھوک، آپ کسی احساس یا جذبات کی وجہ سے کھا رہے ہیں یعنی تناؤ، فکر مند، اداس، پرجوش، کچی پیاز اور کچا لہسن کھانے سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا خوب چبا کر کھا لیجئے، انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ بخار کا روحانی علاج: 30 بار کاغذ پر لا الہ الا اللہ لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا پانی پلائیں، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ ضرورتاً مزید پانی شامل کرتے رہیں۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی سے نجات چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ملا کر چاٹ لو۔ شوگر کا بہترین ٹوٹکا: دیسی لہسن 100 گرام، سبز پودینہ 100 گرام، ادرک 100 گرام، انار دانہ 100 گرام۔ ناظرین، اس کے بنانے کا طریقہ: تمام اجزاء کی بغیر نمک کے چٹنی بنا لیں۔ طریقہ استعمال: تمام اجزاء کا 1 چائے والا چمچہ 1 پاؤڈر دہی میں مکس کر کے دن میں 1 بار استعمال کریں۔ ناظرین، 40 سال والی عورت 20 سال جیسا نظر آنا چاہتی ہے تو سوتے وقت چلغوزہ روز کھا کر سویا کرے، 15 دن بعد پہچانی نہیں جائے گی۔ پانی کے ساتھ لہسن اور چقندر کھا لو، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ 5 عادتیں جو انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں: ذہنی تناؤ اور پریشانی، نیند کی کمی، ہر وقت بیٹھے رہنا، میٹھی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا، آئل والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا۔ اگر آپ کے چہرے کی بناوٹ کسی وجہ سے خراب ہو گئی ہے تو اپنے ہونٹوں کو 20 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں۔ یہ ورزش ایک ہی ٹائم میں 5 بار دہرائیں۔ 15 سے 20 دنوں میں چہرے کی بناوٹ اچھی ہو جائے گی۔ جن کے چہرے پر چربی ہے وہ بھی ضرور کریں۔ ناظرین، زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر منہ دھویا کرو، چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے اپنی کونھی کو چاٹنا ناممکن ہے۔ 80% دنیا کی آبادی ایسی ہے جس نے کبھی جہاز کا سفر ہی نہیں کیا۔ اگر معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا رہتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ سوہانجنا کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں۔ اگر آپ پیشاب کے قطرے کی بیماری میں مبتلا ہیں تو ادرک لیں اور اس کو کوٹ لیں اور ناخن برابر روزانہ صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے نگل لیا کریں، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ انڈے کے ذریعے جادو کی نشانی معلوم کریں۔ آپ ایک انڈا لے کر اسے سر پر 7 مرتبہ گھمائیں۔ پودینے کا کہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، قے اور متلی کو روکتا ہے۔
پیاز کاٹتے وقت چوئنگم چبانے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ کسی خوشگوار چیز کو دیکھنے پر انسان کی آنکھوں کی پتلیاں 45% پھیل جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بال گر گئے ہیں تو ناریل کے پانی میں لیموں اور باداموں کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ، 15 دن میں بال آ جائیں گے۔ پتھری سے نجات کے لیے صرف پانی پئیں۔ گردے یا پتے میں پتھری ہو تو سورہ علم نشرح کاغذ پر لکھ کر پانی میں رکھ دیں اور پھر اسی برتن سے ہر بار پانی پینا پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتا ہے۔ روزانہ 7 دانے کشمش رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ کشمش کھا لیں اور پانی پی لیں۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو صرف 10 دنوں میں گھوڑے جیسی لازوال طاقت سمیت قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری، جسم سے فضولات کی صفائی اور خون کی کمی کو قدرتی طور پر دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے جوتا چھوٹا پہنیں، ایڑی والا نہ پہنیں۔ سونے کے لیے باریک تکیہ رکھیں۔ جب کسی بینچ یا سٹول یا زمین پر بیٹھے تو ہمیشہ سیدھا ہو کر بیٹھیں، اس طرح کمر کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ جھک کر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھ اپنے پاؤں تک جھک کر لے جائیں، اس حالت میں 10 منٹ تک رہیں۔ رات کو دال کھا کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ لہسن کا پانی پینے سے ماہواری آنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ بانجھ عورت کو بکری کا گوشت کھلاؤ، حمل بہت جلد ٹھہر جائے گا۔ ناظرین، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، مٹی کے برتن میں کھانا اور پانی پینے سے آپ کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گھر میں پرندے پالنے سے پرہیز کرو، اس سے آپ کو دمہ ہو سکتا ہے۔ مولی کو دہی کے ساتھ کھانے سے چہرے کا سفید رنگ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو 1 چمچ پانی میں 1 چٹکی جائفل پیس کر شہد ملائیں، بچے کو صبح و شام چٹائیں، زکام سے نجات پائیں گے۔ سر میں ہونے والے مسلسل درد کو ختم کرنے کے لیے پیاز کا رس نکال کر اسے سر پر لگانے سے درد مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی، اور اگر مقروض ہو تو قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد مولی کھانے سے کبھی گیس نہیں ہوتی۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوے کھا لیا کرو۔ آلو زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ املی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چنے کی دال کھانے سے کبھی بخار نہیں ہوتا۔ بھنے ہوئے چنے معدے کو صاف کر دیتے ہیں، اور معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آتی ہے۔ پھیکی چیزیں کھانے سے جھریاں نہیں ہوتی۔ گھٹنے میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگایا کرو۔ سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑ کر سلاد استعمال کرو۔ چاول کے اوپر پانی پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ مولی کھا کر سخت کام کریں، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ گرم دودھ پینے سے کبھی ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ توے پر تھوڑا نمک لگا لیا کرو، روٹی کبھی پھٹے گی نہیں۔ جزاک اللہ۔